قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. بزرگان محترم، عزیز علی فیضان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں یہی آیات تلاوت فرمائی. میرا ذہن منتقل ہوا کہ میں اسی کی قدر تفصیل کروں، اسی کی تھوڑی سی وضاحت کروں. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو تعالی جل شانہ نے قیامت تک کے اصول بنا کر بھیجی ہے. اس کتاب کے اندر ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. اس کتاب کے اندر دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. اس کتاب میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اس کتاب میں مرضی مولا بھی ہے، ناراضگی مولا بھی ہے. اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اور آپ کی نافرمانی کے مسائل بھی ذکر کی ہے. اس کتاب میں سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اصول بھی ہے، عبادات بھی ہے، عقائد بھی ہے، فرائض بھی ہے. آپ دنیا کے جتنے مسائل کو اٹھا لیں سارے قرآن میں موجود ہیں. اتنی جامع کتاب ہے کہ تعالیٰ نے صرف اس کی تلاوت پر بھی ثواب رکھا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا لا اقول الف لام حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الف لام میم تینوں مل کر ایک حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. جس نے صرف الف لام میم پڑھا اللہ اس کو 30 نے کیا تھا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نقد لینے کے عادی ہو چکے ہیں. ہمیں دنیا میں نقد چاہیے، آخرت کا وعدہ ہمیں ادھار لگتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بہت دور ہے اور بھلا وہاں تک پہنچیں گے تب تک میں تو ہماری دنیا کے کتنے مسائل ہو جائیں گے. اسی لیے لوگوں نے مختلف نام دے رکھے ہیں. کسی نے فلوس رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے نقد رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے اسماعیل کاکا وغیرہ نہ معلوم کیا کیا نام پیسوں کے دے رکھے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نقد چاہیے اور ہم نقد کے اتنے عادی بن چکے ہیں کہ جب قرآن حدیث اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وعدہ فرماتے ہیں تو ہمیں ان کے وعدے پر یقین نہیں آتا. ہمارا دل مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے میں تقریر کروں آپ سنو، لیکن واللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا. بس ہم یہی سوچتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں کیا ملے گا. اسی لیے ہم نے قرآن کریم کے وظائف کے ذریعے سے بھی حصول دنیا ہی کو سوچا. اہل اللہ کے پاس، بزرگوں کے پاس کس لیے جاتے ہیں کہ کوئی وظیفہ مل جائے، قرض ادا ہو جائے، وظیفہ مل جائے، پیسے کی آمد ہو جائے. بزرگوں کو گھر اس لیے بلایا جاتا ہے کہ برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو، مکان میں برکت ہو، دکان میں برکت ہو. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ شاید کہ اہل اللہ کی آمد سے اللہ میرے گھر کی ظلمت کو نورانیت سے بدل دے. بہت کم سوچنے والا ایسا ہو. باقی عمومی طور پر ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہماری اپنی دنیا ہے. اسی لیے بہت سی مرتبہ میں مسجدوں میں وظائف مسجدوں کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرض کے لیے یہ ہے، فلاح کے لیے یہ ہے، برکت کے لیے ہے، اور مغرب کے بعد کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں، اس کو فجر کے بعد کھڑے کھڑے پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر اتنا اپنے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسئلے حل فرما دیتا، سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے. لیکن ہم نے دنیا کو غرض بنا، ہم نے صرف دنیا کو اپنا کر کہ دنیا کے مسائل میرے حل ہو جائیں، اور اس کے لیے میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے میں آیات بھی پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے وظائف بھی پڑھ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں دعائیں بھی معلوم کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول دین اور حصول دنیا دونوں کی دعائیں سکھائی. اسی لیے میری آپ کی دعاؤں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں کوئی کمی نہیں. آپ
اس انداز سے جملے بولتے تھے دعاؤں میں جس کی بنیاد پر ساری دنیا بھی ہے، سارا دین بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ، ایک دعا کرتا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اتنی جامع جو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے اللہ میں مصائب کی تکلیفوں سے پناہ چاہتا ہوں، من جہد البلاء ودرک الشقاء، اور اے اللہ میں شقاوتوں سے پناہ چاہتا ہوں، بدبختیوں سے پناہ چاہتا ہوں، وسوء القضاء، اور اے اللہ بری تقدیر سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ عنہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بری تقدیر سے پناہ مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے دعا کرو۔ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے کہ آپ کی بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں تقدیر محکوم ہے، اللہ حاکم ہے، جس حاکم نے لکھی ہے اس کو بدلنے پر بھی قوت ہے۔ اور اگر تقدیر نہیں بدل سکتی تھی تو نبی نے دعا کیوں کی؟ رسول القضاء، اللہ بری تقدیر سے میں پناہ چاہتا ہوں، کیوں دعا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اور اللہ دشمنوں کی بدبختیوں سے پناہ چاہتا ہوں، جو دشمن میرے ساتھ بدبختی کرے میں اس سے۔ اتنی جامع دعا ہے، تو میری اور آپ کی دعاؤں میں شاید کوئی دین یا دنیا کی کمی رہ سکتی ہے، لیکن نبی اتنے جامع کلمات کے ساتھ دعا فرماتے تھے کہ اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ اور یہ کس نے کہا کہ دنیا کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ یہ غلط سوچ ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا خدیم ہے، خدیم۔ مدرسوں میں ہمارے وہاں اس کو تسخیر کہا جاتا ہے، خادم کی جمع خدیم، چھوٹا سا۔ تو عام طور پر لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا غلام، بعض روایتوں میں ہے غلام، چھوٹا سا بچہ ہے، غلام کی جمع، بس انہیں چھوٹا بچہ کیا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بہترین ترجمہ فرمایا حضرت یہ آپ کا منا ہے۔ غلام کا ترجمہ منا، ہم چھوٹے بچوں کو منا کہتے ہیں، تو حضرت نے مننے سے ترجمہ فرمایا کہ حضرت یہ آپ کا منا ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے حبیب نے جو دعا فرمائی حضرت انس کے لیے، اے اللہ میرے انس کی دنیا میں بھی برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما، اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر۔ دنیا کی بھی دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روایتوں میں بخاری شریف میں کہ اولاد میں برکت کا حال یہ ہوا، بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنی 120 اولاد کو تو خود دفن کر چکے۔ کتنی اولاد دی اللہ نے، نہ معلوم کتنی باقی رہی ہوگی۔ اور دولت کا حال یہ رہا کہ ہر ایک کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ کھجوریں آتی تھی، آپ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ آتی تھی۔ یہ نبی کی دعاؤں کا اثر ہے، اور آخرت بھی بن گئی ان کی۔ تو بہرحال میرے بھائی ایک کے لیے بھی دعا جائز ہے، دنیا کے لیے بھی دعا جائز ہے، لیکن صرف اسی مقصد کے لیے قرآن پڑھنا اور اسی مقصد کے لیے وظائف کو پڑھنا اور آیات کو پڑھنا اور کوئی اس کی علاوہ نیت نہ ہو۔ ایک مرتبہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا ہے، ہمیں دعا کرتے بھی نہیں آتا ہے، دعا کے آداب ہیں، دعا کرنے کا طریقہ سیکھو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو تمہارے ہاتھ سینے کے سامنے ہونے چاہیے، یہاں ہونے چاہیے، اور فرمایا ہاتھ کھلے ہو، جو دلیل ہے تواضع کی۔ یہ کھیل ہے، یہ تو کھیل ہے، یوں ہاتھ کھلے ہوئے ہو۔ شامی فرماتے ہیں دلیل ہے تواضع،
اور فرمایا سینا اوپر کی طرف. اور امام غزالی نے عجیب و غریب حکمت لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ مانگنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی رومال بچھاتا ہے, کوئی چادر بچھاتا ہے, کوئی چھیلا گھماتا ہے, کوئی برتن لے کر چلتا ہے, کوئی تپیلی لے کر چلتا ہے, کوئی ڈبے گھماتا ہے. نہ معلوم کیا کیا طریقے ہیں مانگنے کے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگنے کے لیے نہ رومال کی ضرورت, نہ چادر کی ضرورت, نہ تپیلی کی ضرورت, نہ برتن کی ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت. رب کریم دنیا میں تو یہی طریقہ مانگنے کا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے مانگ لو اور میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا. ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ تعالیٰ جل شانہ اشارہ فرماتے ہیں اس بات کی طرف کہ میرے بندو, رات میں 2 بجے تجھے درد شروع ہوا, یا رات میں 2 بجے تجھے ٹینشن آ گیا اور مجھے تو نے یاد کر لیا, تو رات 2 بجے تیرے ٹینشن میں, تیری پریشانی میں, تیرے درد میں, تیری تکلیف میں تو کہاں چادر اور رومال اور تپیلی تلاش کرنے جائے گا؟ سوتے سوتے بغیر وضو ہی کے میرے سامنے ہاتھ اٹھا لینا, میں تیری ضرورت کو پوری کر دوں. تعالیٰ جل شانہ. اسی لیے ہمیں کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا اس رب سے مانگنے کے لیے. وضو کرنا ایک ادب ہے, مستحب ہے کہ وضو کر کے دعا کرو, ورنہ بنا وضو کے بھی اگر دعا کرو گے تو وہ ذات کریم. امام غزالی تو امام غزالی تھے, بڑے فلسفیانہ مزاج کے تھے. کسی اہل قرآن نے آپ سے سوال کیا جو صرف قرآن کو مانتا تھا, حدیث کو نہیں مانتا تھا. اس نے امام غزالی سے سوال کیا کہ تم لوگ سب کے سب قرآن کے خلاف کرتے ہو. جیسے قرآن کریم تو وضو شروع کرنا ہے چہرہ دھونے سے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, چہرہ دھو, وایدیکم, ہاتھ دھو, سر پر مسح کرو اور پاؤں دھو. تو قرآن تو وضو شروع کرنا ہے چہرہ دھونے سے, اور تم لوگ وضو شروع کر رہے ہو کہ پہلے ہاتھ دھو اور اس کے بعد کلی کرو اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالو اور ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پر چہرہ. تو تم سراسر قرآن کے خلاف کر رہے ہو. امام غزالی نے فرمایا کہ نماز وضو جو ہے وہ نماز کے لیے, اور نماز مقدس ترین عبادت ہے, تو اس کے لیے وضو بھی مقدس ترین ہوا. اور جب وضو مقدس ترین ہوا تو وضو کے لیے جو پانی چاہیے وہ بھی مقدس ہونا چاہیے. تو اب یہ پانی مقدس ہے یا نہیں, اس کو دیکھنے کے لیے پانی کی 3 صفت دیکھنا پڑے گا. اس کا رنگ, اس کی مزہ اور اس کا اسمیل, اس کی بو, ان 3 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تو ہمارے پیغمبر صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ دھلا کر کے فرمایا ذرا اس کا رنگ دیکھ لو کہ پاک ہے یا ناپاک. پھر کلی کرا کر اس کا ٹیسٹ اور مزہ دکھوایا کہ دیکھو یہ پاک ہے یا ناپاک. اور پھر ناک میں لے جا کر اور استنشاق کروا کر کے یہ کہا کہ اس کی بو بھی دیکھ لو کہ پاک ہے یا ناپاک. جب تینوں صفت سے پانی کا پاک ہونا ثابت ہو گیا تو اب چہرہ دھو کر وضو شروع کر دو. اتنی جامع بات حضرت نے فرمائی, شاید میں اور آپ ہوتے تو ہم چکر کھا کر گر جاتے. جواب آپ کے ماں کو پہلے ہم چکر کھا لیتے. اس کے سوال پر حضرت نے اتنے بہترین انداز میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو سمجھایا, فلسفیانہ انداز میں. تو میرے بھائیوں, میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہمارا قرآن ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا, آداب دعا سے بھی اتنا واقف ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے درود شریف پڑھا تو حضرت نے فرمایا انک عجلت, تم نے جلدی کی. فرمایا یا رسول اللہ پھر کیسے دعا کروں؟ فرمایا پہلے اللہ کی تعریف, استحق پہلے اس کی تعریف, اس کے بعد مجھ پر درود, اس کے بعد اپنی آہوجاری اور اپنی تواضع, اور اپنی تواضع کے بعد جا کر کے اپنی ضرورت. یہ ہے آداب دعا. یہی وجہ ہے کہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
میں حضرت لکھتے ہیں کہ جو روزانہ 4 دعاؤں کا اہتمام کرے گا، 4 دعاؤں، اور تعالیٰ جل شانہ و عما والہ اس کو مقام ابدال نصیب فرمائے گا۔ بہت آسان عمل ہے، بہت آسان، اور ان 4 دعاؤں کا تعلق امت سے۔ اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر تم یہ 4 دعا کرو گے تو تعالیٰ روزانہ کا اگر معمول بنا لو گے، اللہ ان دعاؤں کی برکت سے تمہیں مقام ابدالیت پر فائد کر دے گا۔ کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں؟ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو کوئی پیسے دینے پڑیں گے؟ کچھ نہیں، ہم ہاتھ تو اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، ذرا یہ دعائیں کر لیں امت کے لیے۔ بخاری شریف میں ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی ہوتے ہیں، آدھا لوگوں سے ناواقف ہوتے ہیں، اسی لیے تو وہ دور سے آ کر کہتے تھے یا محمد۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آئے بتانا کہ میرے نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایسے نہ بلاؤ میرے نبی کو، محمد نہ کہو، نبی کہو، رسول کہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب اللہ نے خطاب کیا تو کہیں یا محمد نہیں آیا، کہیں نہیں آیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اور جہاں محمد ہے وہاں خطاب نہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما محمد الا رسول۔ جہاں محمد ہے وہاں خطاب ہے، اور جہاں خطاب ہے وہاں محمد ہے، وہاں یا ایھا النبی و یا ایھا الرسول۔ بہت ادب سے اللہ تعالیٰ نے بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو بھی یہ کہا کہ تم ایسے نہ بلاؤ میرے نبی کو، اور زور سے نہ بلاؤ۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ فرمایا میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو نبی کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے اور تمہاری زندگی کے اعمال بیکار نہ ہو جائے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت اتنے پیارے تھے اللہ تعالیٰ کو، اتنے پیارے تھے، اتنے دلارے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تعالیٰ جل شانہ کے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ ایک دیہاتی صحابی آئے مسجد میں، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کی، اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر نہ کرنا، پسندوئی پر کر۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا۔ تجھے سب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہمارا بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے، منہ میں ہمارا چھوڑا، میں میری فیملی بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، بہت آگے بڑھا تو ماں باپ، اور بہت آگے بڑھے تو دادا دادی، اس سے آگے ہم نہیں جاتے۔ حالانکہ اپنی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس امتی کی دعاؤں میں امت کا حصہ ہو، اور جس امتی کے آنکھوں میں امت کے لیے آنسو نہ ہو، وہ نبی کا نائب نہیں ہو سکتا، وہ نبی کا نائب نہیں ہو سکتا۔ آج میرے آپ کے آنسو میرے درد کے لیے، میرے غم کے لیے، میری تکلیفوں کے لیے، میری اولاد کے لیے، میری بیوی کے لیے ہیں، بس اس سے آگے میرے ماں باپ کے لیے، اس سے آگے میرے آنسو دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جن حالات میں امت مسلمہ اس وقت چل رہی ہے، خدا پاک کی قسم اگر وہ نقش
حقیقت کے حال میں ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی. ایسے دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، ایسے دور سے عصمت دری اور عزت کو لوٹنا اور پامال کرنا اور جو ہے برہوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا، ایسے حالات سے امت گزر رہی ہے. اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ پر اس کو دیکھ لیتے ہیں، آپس میں خوب تبصرہ اور تذکرہ کر لیا، اخبار پڑھ لیا، ٹیلی ویژن پر سماچار دیکھ لیے اور گھنٹوں تک بحث کرتے رہے، لیکن میری زبان سے امت کے لیے ایک لفظ دعا کا نہیں نکلا، ایک لفظ دعا کا نہیں نکلا. ہمیں دعا کرتے ہی نہیں آتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ کے حمد و ثنا. اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ کو اپنی تعریف. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں نقل کی ہے، فرمایا کہ جب بندہ 4 کام کرتا ہے تو اللہ 4 نعمت عطا فرماتا ہے. 4 کام پر 4 نعمت. اور حدیث شریف پیش عن عبداللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ کے حبیب نے ان 4 کام کو اور 4 نعمتوں کو قرآنی آیات سے ثابت کیا. اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی فرمایا، بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی نعمت کے طور پر اس کو یاد کرتا ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، فاذکرونی اذکرکم. اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعین، بہت بڑے درجے محدثین میں سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہو گئے. اور جب ثابت بنانی آتے تھے تو حضرت انس اپنے ہاتھ پر خوشبو لگاتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت ثابت کے آنے پر آپ خوشبو لگاتے؟ فرمایا میرا ثابت میرا ہاتھ چومتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا دماغ معطل ہو جائے، اس لیے میں خوشبو لگا. آپ کے حالات میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے کچھ وقت کے بعد ان کی قبر کھل گئی تو دیکھا کہ کھڑے کھڑے اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ثابت بنانی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اب عالم برزخ کا یہ مسئلہ یہ آپ کے بس کا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو دعوت معافی والا جانا پڑے گا. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. عالم برزخ کا یہ مسئلہ ہے کہ عالم برزخ کی عبادت کی حقیقت کیا ہوتی ہے. تو حضرت ثابت بنانی نے ابتدائی نماز پڑھ اتنا پڑھا. یہ ثابت بنانی یوں کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کا مجھے پتا چل جاتا ہے. میرا اللہ مجھ کو یاد کرنا ہے، اس کا مجھے پتا چل جاتا ہے. تو فرمایا حضرت آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب میں ذکر شروع کرتا ہوں اس کی توفیق سے تو مجھے خیال آتا ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم. ذکر بہت بڑی چیز. ایک تو وہ ذکر ہے جو اہل اللہ ہم کو دیتے ہیں، بزرگان دین ہم کو دیتے ہیں، صوفیاء ہم کو دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اللہ 100 مرتبہ، اللہ 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 100 مرتبہ. ایک تو یہ ذکر. ایک ذکر قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی ذکر ہے. افضل ذکر کلام اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کا قرآن. ایک ذکر دعائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر وقت تک کی ہمیں دعا سکھائی. کیوں ہمیں ہر وقت تک کی دعا سکھائی؟ اس لیے سکھائی تاکہ ہر وقت ہماری زبان اللہ کی یاد میں تازہ رہے. فرمایا استنجا کرنے میں جاؤ تو بھی اللہ کا نام لے کر جاؤ. بسم اللہ اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلو اللہ کو یاد کرو. غفرانک الحمدللہ اذهب عني العذاب والعافیہ. کھانے بیٹھو تو دعا، کھانے کے بعد دعا، رات میں سو تو دعا، اٹھو تو دعا،
مسجد میں جاؤ تو دعا، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا، مسافہ کرو تو دعا، علیحدہ ہو تو دعا، اپنے گھر میں داخل ہو تو کوئی لمحہ نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اپنی بیوی سے مجامعت کے موقع پر بھی دعا سکتا۔ حالانکہ ہم خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں، لیکن فرمایا اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ اگر تو اس ملاقات میں اولاد مقدر کرتا ہے تو اے اللہ تو شیطان سے حفاظت کر۔ اس موقع پر بھی دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم استنجا خانے میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گئے اور اندر میں جا کر یاد آیا، فرمایا اندر میں بیٹھے بیٹھے بھی دل سے پڑھ لینا، اندر بھی دعا نہ چھوڑ، اس لیے کہ وہاں خبائث رہتے ہیں، شیطان رہتے ہیں، گندی جگہوں سے ان کو مناسبت ہے، وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کریں گے۔ تو یہ سب ذکر ہے، اور جب یہ ذکر ہم کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ ہم کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا دنیا میں ذکر کا مزاج بنے گا تو یاد رکھو اللہ نعمت یاد سے تمہیں مالا مال کرے گا۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، شکر ہر کام میں، صرف کھانے کے بعد شکر نہیں، ہر کام میں اگر جو بھی کام ہم کریں، لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد ولک الشکر، ہر کام میں شکر ادا کرو گے، اللہ اس پر نعمت دیتا ہے کہ میں اس پر اضافہ کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور فرمایا اگر تم دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہیں نعمت دے گا قبولیت کی، کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اور چوتھا فرمایا کہ تم استغفار کا اہتمام کرو گے، استغفار کا، تو اس صورت میں اللہ تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تو چار کام کے اوپر اللہ کی چار نعمتیں، کتنی عظیم المرتبت جو ہے یہ نعمتیں ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام اور دعا کرنے میں سب سے پہلے اللہ اس کو اپنی تعریف پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی یحب المدحت، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے بعد درود شریف، بلکہ بعض روایتوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب درود شریف کا فرمایا تو صحابی فرمانے لگے کتنے درود شریف ہو، کتنے درود شریف ہوا، فرمایا جتنے چاہے پڑھو۔ تو فرمایا ایک سلوس درود شریف پڑھو، یعنی ایک ترتیاؤس درود شریف پڑھو اور دو ترتیاؤس دعا کرو۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے لو زدت لخیر لک، اگر زیادہ درود شریف پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو فرمایا کہ آدھی دعا میں درود شریف بھی پڑھتا رہوں اور آدھی دعا کرو، تو حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک، اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو فرمایا پونی دعا درود شریف اور پاؤ دعا کرو، فرمایا لو زدت لخیر لک، زیادہ کرے گا تو اور بہتر ہوگا۔ تو فرمایا پھر تو یا رسول اللہ ایک کام کرو، پوری دعا درود شریف بھی پڑھتا رہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر ساری دعا میں درود شریف پڑھتا رہا اور مانگا کچھ نہیں تو درود کی برکت سے اللہ تیرے دل کی مرادوں کو پوری کر دے۔ درود شریف کا اہتمام ہماری زندگیوں سے یہ نکل گیا، ہم رسمی لوگ رہے ہیں، رسم سننا سنانا ایک رسم رہتی ہے، سن سن کر سننی نہیں ہو گئے، سن ہو گئے۔ سننی بنتے تو اچھا ہوتا کہ سنت پر آتے، ہم سن سن کر سن ہو گئے، ہمارے بال تک کھڑے نہیں ہوتے کہ ہماری زندگی کہاں گزرتی ہے اور ہم کس رخ پر چلتے۔ تو دعا پہلے اللہ سے دعا، اس کی تعریف، اس کے بعد دوسرے نمبر پر درود شریف، اس کے بعد ذرا اپنی کارگزاری بھی تو سناؤ، اپنی تواضع بھی تو بتاؤ کچھ۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا سے پہلے اپنی کارگزاری بتا رہے ہیں، رب انی دعوت قومی نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم
جعلوا اصابعهم في اعدادهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا. اپنی کارگزاری ذرا اللہ کو سنا دیں. میرے بھائیوں، دنیا میں مجھے جب ضرورت پڑتی ہے اور میں آپ کے سامنے میری حاجت کو لے کر آتا ہوں تو میں میری عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہوں. لگاتا ہوں بھی، حتیٰ کہ بیوی کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہوں کہ میری عورت ایسی ہے اور ویسی ہے اور اس نے اتنا قرض کر دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں میری عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہوں، میری بیوی کی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہوں، صرف اپنی ضرورت کے لیے. اللہ کہتا ہے میں تو تیری عزت کو داؤ پہ لگانے کو نہیں کہتا، کم سے کم ذرا تھوڑی سی تواضع تو پیش کر، ذرا کارگزاری تو اس کو سنا. اللہ میں حالات میں میں مسائل میں پریشانی ہوں، اللہ میری ضرورت تو بہت جانتا ہے، تو بہت واقف ہے. اللہ تجھے کہنے کی کوئی ضرورت، ذرا اس کے سامنے اپنی کارگزاری کو سناؤ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس رب سے دعا کرو خدا پاک کی قسم اس کی رحمتیں تمہیں اترتی ہوئی نظر آئیں. دیر ہو سکتی ہے، ضرور ہے کہ یہ نہیں کہ بس دعا کی اور آپ کو اترتا ہوا کھنچا نظر آ جائے، یہ مطلب نہیں ہے. اس مکی زندگی میں مطاف کعبہ میں، کعبہ کے قریب نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور صنادید قریش، سرداران قریش، نبی کے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپس میں کہنے لگے کہ فلاں صاحب کے وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، کون ہے جو اونٹ کی ہوجری اٹھا کر کے لے آئے اور محمد جب سستے میں جائیں تو اس کے اوپر ڈال دے. اشکل قوم کا بدبخت عقبہ ابن ابی معیط اس کا نام تھا، بدر میں مارا گیا، وہ تھا میدان. وہ پوری ہوجری اٹھا کر کے، اونٹ کی ہوجری کتنی بڑی ہوتی ہے، وہ پوری اٹھا کر کے لے آیا اور حضرت جب سستے میں گئے آپ پر ڈال دیا. اب حضرت سستے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہی تھا، بخاری شریف میں کہ میں وہی تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ لوگ مجھے مار نہ دیتے. میں کیا کر سکتا تھا، میں کمزور آدمی تھا. بیٹی فاطمہ کو پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ، آخر بنت رسول تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. آئی آنے کے بعد اپنے ابا کے اوپر سے ہٹایا، چھوٹی بیٹی تھی، ابا کے اوپر سے ہٹایا اور حضرت بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد حضرت نے دعا فرمائی، اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے. اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ شیبہ ربیعہ عقبہ بن ابی معیط ولید ابن، جتنے لوگ وہاں تھے حضرت نے سب کا نام لے کر کے دعا فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بعد میں تو سب کو معاف کیا، رحمت للعالمین تھے، مکہ والوں کو معاف، طائف والوں کو معاف، لیکن یہاں نماز خراب کی جو اللہ کا حق تھا اور اللہ کے حق کو پامال ہونے پر نبی کبھی خاموش نہیں رہتے تھے. کہیں تمہارے ذہن میں سوال پیدا نہ ہو جائے کہ رحمت للعالمین کے بعد دعا کیسے کرتے؟ اللہ کے حقوق جہاں جہاں پامال ہوئے تھے آپ نے دعا فرمائی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مکہ کے 3 سال پورے ہوئے اس دعا. مدینہ شریف پہنچے، سن ہجری 2 میں بدر ہوا اور بدر میں یہ سب مارے گئے جن کا نام لیا گیا تھا. دعا سب کے سب مارے گئے. عبداللہ ابن مسعود خود راوی حدیث ہے کہ جس کے نام لیے گئے تھے وہ سب بدر میں ظاہر ہو گئے. آپ کی دعا کا اثر 5 سال کے بعد بدر میں ظاہر ہوا. امام الانبیاء ہے اور آپ کی دعا کا اثر 5 سال کے بعد ظاہر ہو رہا ہے. میرا اور آپ کا حال یہ کہ فجر میں دعا کریں اور زور تک ہو جانا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے کہ فجر میں دعا کرے زور تک ہو جائے اور پھر دوسری دعا زور میں کرے اور اثر تک ہو جائے. اللہ کے وہاں اس کا وقت ہے، اب تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں.
اسی لیے قرآن میں فرمایا وَلَمْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، فرمایا میرے بندوں اور میری بندیوں، جتنی جلدی میں تمہاری خیر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اتنی جلدی اگر میں تمہاری بد دعاؤں کو قبول کروں گا تو یہ دنیا کب سے ختم ہو چکی ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ فجر کے بعد ان کو بد دعا، ظہر کے بعد ان کو بد دعا، دراصل مسئلہ بھی تو ان کے لیے بد دعا، تو ہم تو رات دن بد دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ایسے تمہاری بد دعائیں قبول کرتا رہتا تو یہ دنیا کب سے ختم ہو جاتی۔ اللہ کی اپنی مصلحتیں، اسی لیے آج کل لوگ بہت کہتے ہیں حالات ہیں دعائیں قبول نہیں ہو، اور غلط تو یہ ہے کہ دعاؤں کے جو شرائط ہے وہ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، جس کے حلال کا اہتمام وہ بھی تو نہیں ہے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی لمبا لمبا سفر کرتا ہے اور اشعث اغبر برادر حال، یعنی بالوں کے ٹھکانے نہیں، کپڑوں کے ٹھکانے نہیں، لمبے لمبے سفر میں، اور ہم یہ کہتے ہیں نا سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اب وہ سفر میں کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اور لمبے ہاتھ کرتا ہے یا ربی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے؟ تو دعا کے شرائط بھی تو ہیں، پھر ان شرائط کے ساتھ ساتھ مصلحتیں بھی تو ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں، اس کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ تعالیٰ جل شانہ و متواضع نے ایک عظیم المرتبہ کتاب ہمیں عطا فرمائی، بڑی زبردست کتاب ہے، صرف اس کی تلاوت بھی ثواب سے کھاتی ہے، اور اس میں فضائل ہے، اس میں مناقب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جو انسان تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، اللہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ علماء نے اس حدیث شریف پر لکھا ہے کہ جب سورہ کہف کی تلاوت دجال کے بڑے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے تو روزانہ تلاوت کرو گے تو چھوٹے چھوٹے دجالوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اب سورہ کہف پڑھنے میں کتنی دیر جاتی ہے؟ 15۔ لیکن ہمارے پاس گپ شپ کرنے کے لیے گھنٹے، ایک گھنٹہ میں گپ شپ کرتا ہوں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت۔ اسی لیے ہمارے ملنے والے انگلینڈ میں، یوکے میں، وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ دین بیچارہ ہو گیا۔ سمجھ میں آئے؟ دین بیچارہ ہو گیا۔ ہم بیچارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قابل رحم ہو۔ ہم بولتے ہیں کہ بیچارہ ہے، اس کی ماں نہیں، اس کا ابا نہیں، بیچارہ ہے، یعنی جس کو دیکھ کر رحم آتا ہے۔ تو دین بیچارہ ہو گیا یعنی قابل رحم ہو گیا۔ ہمارا یہی حال ہے کہ آج ہمارا دین جو ہے وہ قابل رحم ہو گیا۔ جب ہم دین پر نظر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دین بیچارہ یتیم ہو گیا، نہ وہ الفت نہ وہ محبت۔ تو بہرحال میرے بھائی، قرآن کریم ایک عظیم المرتبہ کتاب ہے جس کی کچھ آیات انہوں نے تلاوت کی۔ میرے ذہن میں آیا کہ ان آیات کا تعلق جو ہے وہ موت سے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس کی اولاد نے اور جس کے مال نے اللہ کی یادوں سے غافل کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ بڑے خسارے ہیں، بڑے نقصان۔ اسی لیے نیک بندوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، واللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی دنیا کی تجارت، دنیا کے کاروبار، دنیا کی دکان، دنیا کی کھیتی، دنیا کی آل اولاد، یہ اس کو اللہ کے ذکر سے اور نماز اور زکات سے نہیں روکتی۔ ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ،
اور روایتوں میں ہے سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے. 7 قسم کے لوگ، 7 نہیں، 7 آدمی نہیں، 7 قسم کے لوگ، اور ایک ایک قسم میں ہزاروں ہوں گے. اور ہم نے اپنے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے سنا اسی حدیث کے ذیل میں کہ جن کو قیامت میں اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دے دیا، اللہ اس کا حساب نہیں کرے گا، اس لیے کہ حساب کرنا ہوتا تو سایہ کیوں دیتا؟ اگر حساب کرنا ہوتا تو سایہ کیوں دیتا اس کو؟ اللہ اس کا حساب نہیں کرے گا. اور وہ کون کون لوگ ہیں؟ اس میں ایک جوان ہے، میرے جوانوں جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزرتی. میں تجارت سے آپ کو منع نہیں کرتا، میں کھیتی سے نہیں، کاروبار سے منع نہیں کرتا، لیکن اپنے وقت پر نمازوں کا اہتمام اور حلال کھانے کا اہتمام. یہ حقیقت یہ ہے کہ شاب النشأ فی عبادت اللہ تعالی، جس کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزر رہی ہے کہ اذان ہوئی تو مسجد کی طرف چل پڑا، ایسا جوان اللہ قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے. اور دوسرا کون؟ ملک عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. صوفیہ نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ بادشاہ ہوتا ہے جو رعایا کے اوپر ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ تیرا دل بھی تو بادشاہ ہے تیرے بدن کا. میرا دل میرے بدن کا بادشاہ. فرمایا جس نے اپنے دل کو صحیح بنایا اور یہ صحیح بنا تو پورا بدن صحیح چلے گا. جس نے اپنے دل کو صحیح بنا لیا یہ بھی بادشاہ ہے، تو یہ بادشاہ جس کا صحیح چلا تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کے نیچے لے لیتا. کمال کی بات فرمائے، یہ صرف وہی بادشاہ مراد نہیں، ہم سب کا دل بھی بادشاہ. اور تیسرا فرمایا وہ انسان رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، کب اذان ہو میں نماز پڑھوں. اور چوتھا وہ انسان جو تحاب فی اللہ و تغافظ فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے. میری آپ کی معاف فرمائیں، اس مجمع میں ہم جتنے بیٹھے ہیں، میں یا آپ، ہم سب کی دشمنیوں کا تعلق اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر ہے، اللہ کی بنیاد پر نہیں. میری محبت بھی ذاتی غرض کی بنیاد پر اور میری دشمنی بھی ذاتی غرض کی بنیاد پر ہے. اللہ کے لیے ہم کوئی نہ دوستی کرتے نہ دشمنی کرتے. میں اس لیے آپ سے محبت کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے. میں اس لیے آپ سے دشمنی کر رہا ہوں کہ میرا ذاتی مسئلہ آپ سے بگڑ گیا ہے. تو ہمارے ذاتی مسائل کی بنیاد پر، اور ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا، دشمنی کرتے بھی نہیں آتا. اللہ کے حبیب نے دوستی کا طریقہ بھی بتایا اور دشمنی کا طریقہ بھی بتایا. ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے، احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيضة يوما ما وابغض بغيضة حونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فرمایا اور میرے امتی کسی سے دوستی کرے، احبب حبیبک، محبت کرے، تعلق رکھے، دوستی کرے، تو اس دوستی میں اتنا میٹھا نہ بن جانا، اتنا میٹھا نہ بن جانا، اتنا پاگل نہ بن جانا، اتنا دیوانہ نہ بن جانا کہ ساری راز کی باتیں نہ کہہ دینا، کل کو تیرا دشمن بنے گا، پچھتانا پڑے گا. کیا پیاری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. دوستوں سے اتنی بھی دوستی میں ساری بات کی نہ کہہ دینا کہ کل کو دشمن بنے تو وہ آپ کو کیا کہے گا، کرو ویک پوائنٹ بڑی بنا چاہیے. آج کل تو یہی مسئلہ ہے، ذرا ویک پوائنٹ میں رہنا. اب وہ ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں ناک دبا رہا ہے، تو راستہ تو ہم ہی نے دیا اس کو. فرمایا دوستی میں اتنے میٹھے نہ بننا. کیا نصیحتیں ہیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، کسی یہودی نے، ارے تمہارا نبی تو تمہیں جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے. اللہ ابو ہریرہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں ہاں، ہمارا نبی تو ہمیں حضرے مونکنے کے طریقے بھی بتاتا ہے کہ تم کیسے بیٹھو گے.
اور ہمارے نبی کی اتباع میں ہماری آخرت بنتی ہے، ہماری جنت بنتی ہے۔ تو فرمایا اپنے دوست کے ساتھ دوستی میں ساری راز کی بات نہ کہہ دینا، کل کو دشمن بنے پچھتانا پڑے گا، اور دشمن کو دشمنی میں اتنا ذلیل نہ کرنا، کل کو دوست بنے گا تو پچھتانا پڑے گا۔ دشمن کے ساتھ اتنی دشمنی کی، اس کو جیل میں بٹھایا، اس کے پیچھے پڑے، اس کو مارا، اور کل کو عید کے دن وہ آ گیا سلام میں، پچھتانا پڑے گا یا نہیں؟ وقت اس بغیز ہونما عسى ان يكون حبیبا۔ کتنی پیاری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ فرمایا محبت کرو تو اللہ کے خاطر، دشمنی کرو تو اللہ۔ اور اس کے بعد ایک بات اور فرمائی ان 7 قسم کے لوگوں میں، فرمایا کہ دیکھو کوئی حسن و جمال والی عورت تمہیں بلائے، خوبصورت عورت، اور وہ بھی خود بلا رہی ہے، ہائی کلر، وہ دعوت دے رہی ہے تم کو کہ آ جاؤ، تو تم ایسے موقع پر یہ کہہ دو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا جس نے اللہ کے خاطر، جس نے اللہ کے خاطر اس عورت کی طرف توجہ کو نہیں کیا، اب تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ بہت بڑی بات فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم علامہ حضرت دستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے لکھا انفاس عیسیٰ میں، کسی نے لکھا حضرت سے کہ حضرت بد نظری کا مریض ہوں۔ بد نظری جانتے ہیں، بری نظر، خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر، عورت لڑکے کو دیکھ کر بری نظر کا مریض ہوں، حضرت کو علاج بتائیں، میں خواہشات میں ڈوب گیا، کوئی علاج بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت کا جواب بہت عجیب و غریب ہے، اس پر تو مستقل 2 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے۔ حضرت نے جواباً لکھا خواہشات تو اللہ کی نعمت ہے، اتنی پیاری بات ہے، خواہشات تو اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو توالد و تناسل کیسے ہوگا، یعنی اولاد کا سلسلہ کیسے چلتا اگر خواہشات نہ ہوتی تو۔ فرمایا خواہشات تو اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو توالد و تناسل کیسے چلتا، لیکن خواہشات کو استعمال کرنا اپنے اختیار میں، دوسرا جملہ، خواہشات کو اختیار کرنا، استعمال کرنا اپنے اختیار میں ہے۔ غلط راستے پر استعمال کرو گے تو پکڑ مولا ہو جائے گی، اور صحیح راستے پر بیوی کے ساتھ استعمال کرو گے تو رب کا ثواب نازل ہوگا۔ فرمایا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ تمہیں پلا دوں تاکہ یہ دور ہو جائے، یہ سوائے محنتوں کے حاصل نہیں ہوگا۔ محنت کرنا پڑے گا، اپنی ذات پر قابو کرنا پڑے گا، بوجھ ڈالنا پڑے گا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو دیکھوں، اپنی نظر کو جھکا لو، اس موقع پر تھوڑا سا بوجھ پڑے گا، لیکن عادت پڑھتے پڑھتے ہم جو ہیں اس بری خصلت سے بچ جائیں، ہم بری بات سے بچ جائیں، اور اگر کبھی ہو گیا تو توبہ کا اہتمام۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، کل ہی میں نے جمعہ میں کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک افضل مہینہ رمضان ہے۔ سورۃ مرکز پہ کل میں نے یہ بات سنا ہے کہ افضل مہینہ میرے نزدیک رمضان ہے، اور افضل دن جمعہ ہے، اور افضل عمل ہر نماز کو اپنے ابتدائی وقت میں پڑھ لینا ہے، جیسے ہی وقت ہو جائے نماز پڑھو، تاخیر نہ کرو۔ حضرت علی کو جب اس بات کا پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمائی ابن عباس نے، فرمایا علی کے دل میں بھی ایک بات آتی ہے، اور پھر حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک افضل مہینہ وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جائے، اس لیے کہ 10 رمضان مجھے اور آپ کو ملے لیکن توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو وہ رمضان کس کام ہے؟ فرمایا میرے نزدیک افضل مہینہ وہ ہے جس میں مجھ کو
اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جائے. اور میرے نزدیک افضل دن وہ ہے جس دن میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اللہ کا پیارا ہو جائے، یعنی خاتمہ بالخیر پر میری موت آ جائے. اور مجھے ایک بات یاد آئی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو آپ نے بخاری شریف کی شرح میں لکھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ موت کے موقع پر کلمے کی تلقین کا ہم کو حکم دیا گیا ہے نا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، میت کو لا الہ الا اللہ سے تلقین کرو. تو یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ ایمان بھی ہے، ایمان لاتے ہیں تو یہی کلمہ، اور یہ کلمہ ذکر بھی ہے. لا الہ الا اللہ سے ذکر بھی ہوتا ہے. تو مرنے کے موقع پر کون سے کلمے کا اللہ مطالبہ کر رہا ہے، کلمہ ایمان یا کلمہ ذکر؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں مرنے کے موقع پر کلمہ ایمان نہیں، اس لیے کہ سکرات میں تو ایمان قبول ہی نہیں ہوتا ہے، تو کلمہ ایمان نہیں. تو پھر کون سا کلمہ؟ فرمایا کلمہ ذکر. یعنی اللہ کے نبی یوں کہتے ہیں ذکر کرتے کرتے اللہ کے پاس جاؤ، ذکر کرتے کرتے. تو بھائی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آخری وقت میں ایسا بیمار ہو گیا کہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں تمہیں تسلی، بہت بڑا تسلی کا سبب دیتا ہوں شاہ صاحب کی اس بات سے. برین ہیمریج ہو گیا، ہفتے سے وہ ہاسپٹل میں بول نہیں پاتا تھا، کچھ نہیں تھا، اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی، وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا. تو برا نہ جاننا کہ بغیر کلمے کے چلا گیا، ایمان تو اس کے دل میں ہے ہی، وہ بغیر ذکر کے گیا ہے. اور ذکر مستحب ہے، مستحب کے چھوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مستحب کے چھوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس گیا ہے. اتنا بڑا تسلی کا سامان ہم بھی پاس مرد بھائی سوچ لیتے ہیں کہ یہ بغیر کلمے کے چلا گیا، مرتے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں بغیر ذکر کے گیا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ افضل دن میرے نزدیک وہ ہے کہ جس دن بندے کا ایمان پر خاتمہ ہو. ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اہل علم ان کو جانتے ہیں، حکیم ننھے میاں سے مشہور تھے، بھوپال میں تھے، ولی کامل تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. مولانا صاحب نے ہی نقل کیا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت ایمان پر ہوتی ہے اور وہ دنیا سے کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، تو مولانا فرماتے ہیں مولانا یعقوب صاحب کہ میرے جی میں آتا ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو 1 کلو مٹھائی کا ہدیہ پیش کروں کہ مبارک ہو تمہارا آدمی ایمان کے ساتھ چلا. دنیا میں ڈگری ملتی ہے تو لوگ ہدیے دیتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ایمان کے ساتھ جانا، کتنی بڑی ڈگری ملتی ہے اس کو، لیکن فرمایا میں اس لیے ہدیہ نہیں بھیجتا کہ وہ یوں سمجھیں گے کہ ہم غم میں ہیں اور حضرت کو مذاق سوچ رہے ہیں. تو ایمان پر کسی کی موت کا ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور حضرت علی نے فرمایا میرے نزدیک افضل عمل یہ ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق ہو، یہ افضل عمل ہے، توبہ کی توفیق. تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اس قرآن کریم کے ذریعے سے توبہ کی اہمیت، موت کی تیاری، آخرت کی تیاری. اسی لیے بنی اسرائیل کے کسی بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ رب کریم تیری طرف سے موت آتی ہے لیکن اطلاع نہیں آتی، پہلے تو اطلاع تو کیا کر ہم کو کہ ہمارے رہنے کے لیے تاکہ ہم تیاری شروع کر دیں. تو اس زمانے کے نبی پر اللہ نے وحی اتاری اور یہ فرمایا کہ میں نے 1 نہیں 10 میرے خطوط بھیجے تیرے نام پر کہ میں آ رہا ہوں، میرا فرشتہ آ رہا ہے. 10 خطوط میں نے تیرے اوپر بھیجے. فرمایا اللہ کیسے بھیجے؟ فرمایا تیرے بالوں کی سفیدی یہ میرا خط تھا کہ تجھے چلنا ہے آخرت کی طرف. تیرے ابا کی موت یہ خط تھا میری طرف سے کہ تجھے چلنا ہے. تیری ماں کی موت یہ میرا خط تھا، لفافہ تھا
کہ تجھے آخرت کی طرف چلنا ہے. تیرے محلے کے جنازے اور تیرے گاؤں کے جنازے یہ تیرے لیے سبق اور عبرت اور خط تھا کہ تجھے چلنا ہے. تیری کمر کا جھک جانا اور تیرے دانتوں کا گر جانا اور تیری سنوائی کا ختم ہو جانا اور تیری بینائی کا کمزور پڑ جانا، یہ سب میرے لفافے اور خطوط تھے جس میں میں نے لکھا تھا کہ تجھے آخرت کی طرف چلنا ہے. میں نے 20 خطوط تیرے نام پر بھیجے، لیکن افسوس کہ تو نے دوسروں کو دیکھا، اپنی زندگی کی تیاری نہیں کی. تو نے کوئی تیاری نہیں کی. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں موت کی تیاری. کوئی انسان مجھ میں آپ میں ایسا نہیں ہوگا جس کو اس کی طرف نہ جانا. ہر ایک کو اس کی طرف جانا ہے. ہر ایک اپنی زندگی کو رواں دواں اسی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری. اور قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ان قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا. اللہ کہتا ہے لباس اتارا. تو کہیں لباس کی بارش تو کہیں نہیں ہوئی. ہمارے ملک میں کبھی لباس کی بارش ہوئی؟ اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے لباس نازل کیا. اس نے بارش برسائی، اس سے روئی پیدا ہوئی، کاٹن پیدا ہوا، اس کے ذریعے سے نیلگیری پیدا ہوئی اور اس کے ذریعے سے یہ کپڑے بنائے گئے. اللہ اس کو کہتا ہے میں نے تیرے لیے لباس اتارا. اسی لیے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کرتا پہلے پہنے یا پاجامہ پہنے. اختلاف ہے علماء کے وہاں. چیز نہیں ہے پوچھا. یہ علمی دنیا بھی کوئی دنیا ہے. کرتا پہلے پہنے یا پاجامہ پہلے. جو لوگ یوں کہتے ہیں انزلنا علیکم، ہم نے اتارا تو اوپر سے اترا، اس کا مطلب اوپر کا پہلے پہنے. اور جنہوں نے یوں کہا لباس یواری، سطر کو چھپاؤ، اس لیے ہم نے لباس کو اتارا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے پاجامہ پہنے تاکہ تمہارا لباس چھپ جائے. اور یہ افضل ہے اس لیے کہ علت ہے لباس یواری، تو اس علت پر پہلے پاجامہ پہنا جائے اس کے بعد کرتا پہنا جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس فرمایا یہ تو ظاہری لباس تھا جس کو میں نے اوپر سے اتارا، اور ایک اندر کا لباس، اور وہ اندر کا لباس تقویٰ ہے. اور جب میری روح تقوی سے خالی ہو، تقوی کے لباس سے خالی ہو. میں آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ میری مثال نہیں ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فرماتے ہیں معارف القرآن کے اندر کہ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور مجھے یوں کہا جائے کہ بالکل کپڑے اتار دو اور برہنہ ہو کر کے آؤ، ننگے ہو کر کے آؤ، میری شرمندگی میں کیا حال ہوگا؟ میری گردن جھک جائے گی، میں روؤں گا. پورے مجمع کے بیچ میں مجھے برہنہ کر کے ننگا کر کے بلایا جا رہا، لیکن حکم ہے بادشاہ کا، حکم ہے پولیس کا، اس لیے مجھے کپڑے اتارنے پڑیں گے. تو اتنے بڑے مجمع کے بیچ میں جب مجھے کیوں کہا گیا کہ برہنہ اور ننگا ہو کر گیا، تو میری شرمندگی کا حال یہ ہے کہ میرے آنسو نہیں تھمیں گے. ارے کپڑوں کے ساتھ جب پکڑے جاتے ہیں تو یوں ہاتھ کر دیا کرتے تاکہ کوئی چہرہ نہ دیکھ لے، تو بالکل برہنہ ہو تو کیا حال ہوگا؟ جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب عالم برزخ میں، یعنی اس مرنے کے بعد جو دوسرا عالم ہے، اور اس عالم میں انبیاء بھی ہے، اولیاء بھی ہے، شہداء بھی ہے، صالحین بھی ہے، میرے ماں باپ بھی ہے، میرے استاد بھی ہے، میرے مشائخ بھی ہے، اور سب کے بیچ میں اللہ کہے گا لاؤ اس کی روح کو، اور میری روح تقوی کے لباس سے کوری ہوگی اور ننگی ہوگی. تو جیسے دنیا میں بغیر کپڑوں کے شرمندگی سے میں پانی پانی ہو جاتا ہوں، عالم برزخ میں اپنی روح کو تقوی سے خالی لے کر جاؤں گا تو وہاں خون کے آنسو سے رونا پڑے گا کہ میں میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤں، میرے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں. میرا دل اور میری روح جو ہے وہ تقوی کے لباس سے خالی ننگی ہے. اس کے پاس تقوی ہے ہی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، نہ اخلاص ہے، نہ حسنات ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تقوی کے لباس سے خالی اور ننگی. اور دوسرا قرآن نے ایک جگہ اور سمجھایا، فرمایا شیطان کو دشمن سمجھو تم اپنا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اور اللہ نے کیسے سمجھایا اس کو بھی ہمیں
فرمایا دیکھو اس کو مثال سے سمجھو کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو اور ہم کو کوئی یوں کہے ان سے دشمنی رکھنا، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتار دیے تھے اور تمہارے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، اس نے تو ماں باپ کے کپڑے اتارے اور ماں باپ کو گھر سے نکالا تھا، اس سے دشمنی رکھنا۔ بتاؤ جو اولاد کو یوں کہا جائے کہ اس سے دشمنی رکھنا، اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتارے اور گھر سے نکال دیا، وہ اولاد زندگی بھر دشمنی رکھے گی یا نہیں؟ زندگی بھر اس سے قطع تعلق کرے گی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو، شیطان وہ ہیں، ابلیس وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کے جنت میں کپڑے اتار دیے تھے، ننگے کر دیے تھے اور ان کو جنت جیسے مکان سے نکال دیے تھے۔ دنیا میں تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتارنے پر تم زندگی بھر قطع تعلق کرتے ہو، تو آدم بھی تو تمہارے باپ ہے، حوا بھی تو تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ اس تعلق کے کرنے پر تم شیطان سے دشمنی کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس سے دشمنی رکھو، یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی رکھو، وہ تمہارے ماں باپ کا تو ہے ہی دشمن، تمہارا بھی دشمن، وہ موقع نہیں چوکتا ہے تمہیں جہنم میں لے جانے سے، وہ ہر وقت تلاش کرتا ہے کہ تمہیں جہنم میں کیسے لے جائے۔ تو فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے، فیقول رب لولا اخرتنی، پھر تم یوں کہو گے کہ اللہ 2 سال موت مؤخر کر دے، 1 سال مؤخر کر دے، 1 مہینہ پیچھے کر دے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، ہو صدقہ کر لوں گا، واکن من الصالحین، اور میں نیک بن کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آئے گا اب 1 منٹ کا بھی موقع نہیں ملے گا، بس ایک وقت تمہارا متعین تھا جو ہم نے تم کو دے دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے دوستی کریں۔ میں اکثر اپنے بیانوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم نے دنیا والوں کو تو بہت آزمایا، بہت آزمایا، جو آج چائے پلاتے ہیں کل کو تھپڑ مارتے ہیں، جو آج عزت دیتے ہیں کل کو ذلیل کرتے ہیں، جو آج ہمیں اچھے نام سے بلاتے ہیں کل برے نام سے بلاتے ہیں۔ اللہ کی ذات واحد ذات ایسی ہے کہ جو کبھی ہمیں ذلیل بھی نہیں کرتا، رسوا بھی نہیں کرتا، کبھی ہمیں پریشان بھی نہیں کرتا، اور کبھی ہمارے ساتھ اس کے اتنے گناہوں کے باوجود، میری آپ کی زندگی گناہوں سے بھری ہے، اتنے گناہوں کے باوجود اس نے کبھی مجھے اور آپ کو ذلیل نہیں کیا، کھانا بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا، کبھی ہمیں رسوا نہیں کیا۔ اس ذات سے تعلق جوڑو، اس سے ربط کرو اور اس کے ساتھ محبت کرو۔ خدا باپ کی قسم، وہ ذات ایسی ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی میں کام کروں گا تو وہ ضرور دیکھتا ہے اور اس کا ثواب ادا کرے گا، اس کا ثواب ادا۔ تو ایسی ذات کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا چاہیے، اسے مانگنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی کی ساری محنت سماجت کرنا چاہیے، عبادتوں کا اہتمام، تقوی کا اہتمام۔ اور میں نے سنا ماشاء اللہ کہ ہمارے بروز ضلع کا اجتماع ہماری اسی بستی میں طے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بہت مبارک فرمائے، تعالیٰ جل شانہ آپ لوگوں کو اس کے لیے جو قبول کیا ہے، تعالیٰ خوب خدمت کرنے کی جذبات عطا فرمائے اور اس اجتماع کو خیر کا، برکت کا اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما وعلى حبیبک خیر الخلق کلہم، اللهم صل وسلم دائما وعلى حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل وسلم دائما وعلى حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم معاف فرما، رسولوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں عفت و پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، سیئات سے معافی عطا فرما، حسنات کو قبول فرما، دشمنوں کے مکر سے حفاظت فرما۔
فرما، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کروت کروت مغفرت فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، اللہ ہمارے مشائخ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین اس بستی پر خصوصی رحمتیں نازل فرما، عنایتیں عطا فرما، ہونے والے اجتماع کو بے حد کامیاب فرما، ہدایت اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اللہ گندی باتوں سے اور بری باتوں سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، وفاظ پیدا فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، مرد عورت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، ظلم و بربریت کو ختم فرما، ظلم و بربریت کو ختم فرما، ظلم و بربریت کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما، اور رعایا کو ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما، گرانی اور مہنگائی کو ختم فرما، اے اللہ ہماری دلی مرادوں کو جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمیں متقیوں میں سے بنا دے، ہمیں رونے والوں میں بنا دے، ہمیں سچے عبادت گزار بنا دے، ہمیں تیرے اولیاء اللہ میں شمار فرما دے، اور اے اللہ شیطان کے دوست بننے سے ہماری حفاظت فرما، ابلیس کے ساتھی بننے سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجمع میں جو مخلص تیرے بندے ہیں ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔